بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ فلاں جگہ پر قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا۔ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چور چور ہو گئی، بالکل سرما ہو گئی، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ ایک مرتبہ عاص بن وائل آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی دی جو بالکل نرم تھی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا تو وہ بالکل سرما بن گئی۔ اس کو پھونک ماری تو وہ ہوا میں اڑ گئی۔ تو آس کہنے لگا، اے محمد، کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل اتارا اور کہا، اس کمبخت کو بتا کے دیکھو، اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے بتاؤ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، کسی ایک سے بھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ غافل نہیں ہے۔ ایک ذرا بھی اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے سامنے کل کائنات ہے، ایک کو موت آئے گی اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ ایک دن اس نے ہونا ہے، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ کچھ یہ ایسے ہوگا کہ زمین میں زلزلہ ہوگا اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، آسمان پھٹے گا، ہر شے کو اکھاڑ دی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کائنات کے ہر چیز کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا، ہر شے کو فنا کر دوں گا۔ ایک ہمارے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کون باقی ہے۔ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی ہے؟ موت کا فرشتہ کہے گا، یا اللہ یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو عرش کے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبرائیل، میکائیل کو بھی موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، یا اللہ جبرائیل، میکائیل کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کامنٹس ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اللہ پھر پوچھیں گے، اب کون باقی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سو رہے ہیں جسے وہ پھونک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل بھی مر جائے، اسرافیل کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والی کی باری آ گئی۔ موت کا فرشتہ کہے گا، یا اللہ بس اب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، مر جا، کیونکہ تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، لیکن وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ۔ اس وقت کون آئے گا؟ کیونکہ اللہ سب کو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا میں جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، بادشاہ کہاں ہے؟ ظالم کہاں ہے؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہوگا تو جواب دے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔